بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سورۃ الاخلاص کے پارٹ 1 کا ترجمہ و تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ پارٹ 1 اس لیے کہا کہ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ و تفسیر تھوڑی لمبی ہے، تو اس کے لیے پھر میں نے تھوڑی شارٹ ویڈیو بنائی، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ تو جو پہلی ویڈیو دیکھ لیں وہ اس کا تفسیر کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 والی ویڈیو واچ کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سورۃ الاخلاص کا ترجمہ و تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک، کہو وہ اللہ ہے یکتا۔ سورۃ الاخلاص۔ اس حکم کے اولین مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ ہی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے، اور آپ ہی کو حکم دیا گیا کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہر مومن بھی اس کا یہی جواب دے گا۔ یعنی میرے جس رب سے تم تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ان سوال کرنے والوں کی بات کا پہلا جواب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نیا رب لے کر نہیں آ گیا ہوں جس کی عبادت دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر میں تم سے کروانا چاہتا ہوں، بلکہ وہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتے ہو۔ اللہ عربی کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہ تھا۔ قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کائنات کے لیے یہی الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور اپنے دوسرے معبودوں میں سے کسی پر بھی اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کا لفظ دوسرے معبودوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے معبودوں کے لیے ان کے ہاں الہ کا لفظ رائج تھا۔ پھر اللہ کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے، ان کا اظہار اس موقع پر خوب کھل کر ہو گیا تھا جب ابراہیم نے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 الہوں کے بت موجود تھے، مگر مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ اس بلا سے ان کو بچائیں۔ گویا وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا اس نازک وقت میں کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ کعبے کو بھی وہ ان الہوں کی نسبت سے بیت الالہ نہیں بلکہ اللہ کی نسبت سے بیت اللہ کہتے تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین عرب کا عقیدہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ زخرف میں آیا کہ تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آیت نمبر 87۔ سورۃ العنکبوت میں ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیے ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61 تا 63۔ سورۃ المومنون میں ہے، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا عرش عظیم کا مالک کون ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سارے وہ اللہ تعالیٰ ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اس عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور جواب دیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ سورۃ المومنون آیت نمبر 84 تا 89 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ یونس میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں جو تمہیں حاصل ہیں کس کے اختیار میں ہیں، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ آیت نمبر 31۔ اسی سورہ یونس میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافق پر فرحان و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ استغفر اللہ۔
آیت نمبر 22 اور 23۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے: جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتے ہیں تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو اور پھر دوبارہ سے انہیں بتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ان آیات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ خوب لگایا جاتا ہے کہ مکہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کے نام سے واقف تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ ہے۔ اس جواب سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ جسے تم خود ساری کائنات کا مالک، رازق، مدبر، منظم مانتے ہو، تم جس وقت مشکل میں اسے پکارتے ہو، مصیبتوں میں اس کو پکارتے ہو، لیکن اس کے بعد تم لوگ دوسروں کی طرف چلے جاتے ہو، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ اللہ کوئی نہیں ہے۔ نحوی قواعد کی روح سے علماء نے هو اللہ احد کی متعدد ترکیبیں بیان کی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو ترکیب اس مقام کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا مبتدا ہے، یعنی ابتدا، اللہ اس کی خبر ہے اور احد اس کی دوسری خبر۔ اس ترکیب کے لحاظ سے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں تم لوگ سوال کر رہے ہو اللہ ہے، یکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور زبان کے لحاظ سے غلط نہیں ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے اس چیز پر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ احد جس طرح استعمال کیا گیا وہ عربی زبان میں اس لفظ کا غیر معمولی استعمال ہے۔ معمولی یہ لفظ یا تو مضاف یا مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے یوم الاحد، ہفتے کا پہلا دن، اور فبعثوا احدکم، اپنے کسی آدمی کو بھیجو، یا نفی عام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مزید اگزامپل میں آپ کو بھی دیتی ہوں۔ ہاں جی، یا نفی عام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ما جانی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، یا عمومیت کا پہلو لیے ہوئے سوالیہ فقرے میں بولا جاتا ہے، جیسے حل عندک احد، کیا تمہارے پاس کوئی ہے، یا اسی عمومیت کے پہلو سے شرطیہ جملے میں بولا جاتا ہے، جیسے ان جاءک احد، اگر تمہارے پاس کوئی آیا، یہ گنتی میں بولا جاتا ہے، جیسے احد استان، 1، 2، 11۔ ان استعمالات کے سوا نزول قرآن سے پہلے کی عربی زبان میں اس امر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کسی کے لیے احد کا لفظ بولا گیا ہے، محض وصف کے طور پر کسی شخص یا چیز کے لیے بولا گیا ہو۔ اور نزول قرآن کے بعد یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا، دوسرے کسی کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اس غیر معمولی طرز بیان سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یکتا و یگانہ ہونا اللہ کی خاص صفت ہے، موجودات میں سے کوئی دوسرے اس صفت سے متصف نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ پھر جو سوالات مشرکین اور اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رب کے بارے میں کیے تھے، ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دیکھیے هو اللہ کہنے کے بجائے احد کہہ کر ان کا جواب کس طرح دیا گیا ہے۔ اولاد، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، چونکہ الہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو رب مالک و پروردگار ہو، اس لیے الوہیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہی تنہا کائنات کا خالق ہے، تخلیق کے اس کام میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، وہی اکیلا مالک الملک ہے، نظام عالم کا مدبر و منتظم ہے، اپنی مخلوق کا رزق رساں ہے، اور آڑے وقت میں مدد کرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تیسرا، چونکہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس جنس سے ہے، استغفر اللہ، کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے، اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا، اس لیے ان کو ان سارے سوالات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک لفظ احد بول کر دے دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہی ایک خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا، نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا، خداؤں کی کوئی جنس نہیں ہے جس کا وہ فرد ہو، بلکہ وہ اکیلا خدا ہے اور اس کا کوئی ہم جنس نہیں۔ اس کی ذات محض واحد نہیں بلکہ احد ہے، اور اس کی حیثیت بھی کثرت کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، جو کسی جگہ میں رہتا ہو یا کوئی چیز اس کے اندر پاتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو، جس کے کچھ اجزاء ہو، جس کی کوئی سمت اور جہت ہو، جس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوتا ہو، تمام اقسام کی کثرتوں سے بالکل پاک اور منزہ وہ ایک ہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے احد ہے۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عربی زبان میں واحد کا لفظ بالکل اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم اردو میں ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بڑی سے بڑی کثرتوں پر مشتمل کسی مجموعے کو
بھی اس کی مجموعی حیثیت کے لحاظ سے واحد یا ایک کہا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی، ایک قوم، ایک ملک، ایک دنیا، حتیٰ کہ ایک کائنات، اور کسی مجموعے کے ہر جز کو الگ الگ بھی ایک ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن احد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی کہ وہ مجموعے کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں الہ واحد، ایک ہی معبود، یا اللہ الواحد القہار، اکیلا واحد، محض واحد نہیں کہا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ بالکل، اگر نہ بھی کوئی مانتا ہو یا دل سے مانتا ہو، تو اگر دیکھا جائے تو محتاج ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے ان تمام سوالات کے جوابات میں سے دوسرا جواب ہے کہ جو پوچھتے تھے کہ تیرا رب کون ہے، اوپر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل هو اللہ احد، بتا دیجئے کہ تمہارا رب کون ہے، کہ وہی اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ الصمد، اصل میں لفظ صمد استعمال کیا گیا جس کا مادہ صاد میم دال ہے۔ عربی زبان میں اس مادے سے جو الفاظ نکلے ہیں، ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے معنی کی وسعت کس قدر ہے۔ الصمد، قصد کرنا، بلند مقام جو بڑی ضخامت رکھتا ہو، سطح مرتفع، وہ آدمی جس سے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو۔ الصمد، ہر چیز کا بلند حصہ، وہ شخص جس سے بالا تر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلے کا موقع کوئی لوگ فیصلہ نہ کر سکتے ہوں۔ اسی طریقے سے الصمد، مقصود جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے۔ بیت المسمدن، وہ گھر جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو، اس شخص کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، یا بلند عمارت، اس کے سپرد معاملہ کر دیا، اس کے آگے معاملہ پیش کر دیا، اس کے آگے معاملہ پیش کر دیا، یا اس کے اوپر معاملے میں اعتبار کیا۔ ان تمام لغوی معنوں کی بنا پر آیت اللہ الصمد میں لفظ الصمد کی جو تفسیر صحابہ اور تابعین اور بعد کے اہل علم سے منقول ہیں، انہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ حضرت علی اکرمہ اور کعب احبا، صمد وہ ہے جو اس میں کوئی جس سے کوئی بالا تر نہ ہو۔ اسی طریقے سے وہ سردار جس کی سعادت کامل اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ ابن عباس کا دوسرا قول، صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر اس کی طرف رجوع کریں۔ اسی طریقے سے صدی، مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے لوگ جس کا قصد کریں، اور مصائب میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع نہ کریں۔ سعید بن جبیر، وہ اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ ربیع بن انس، وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو۔ مقاتل بن حیان، وہ جو بے عیب ہو۔ ابن کیسان، وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہ ہو، یعنی اس کی جو صفات ہیں کسی اور کے پاس نہ ہوں۔ اسی سے ملتے جلتے اقوال مجاہد اور معمر اور مرۃ الحمدانی سے بھی منقول ہے۔ مرۃ الحمدانی کا ایک اور قول یہ ہے کہ وہ جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو کام چاہے کرے، اس کے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہ ہو، وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں۔ ابو بکر الانباری، اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالا تر کوئی اور سردار نہ ہو اور جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور اپنے معاملات میں رجوع کریں۔ اسی کے قریب ایک اور قول ہے کہ جس پر سرداری ختم کی گئی ہو۔ یہ مختلف اقوال ہیں جو صمد کے بارے میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں صمد کے بارے میں مزید اقوال شیئر کروں گی اور سورۃ الاخلاص کا تفسیر کا باقی حصہ۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔